أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. صدق اللہ العظیم. میں نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 17 سے 20 تک تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تعالی آسمانوں کو پیدا فرمانے اور پھر آسمانوں سے پانی برسانے اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے درخت پھل پھول اگانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ سب انسانوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے آسمان پیدا فرمائے، پھر آسمانوں سے خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین سے درخت پھل پھول اگائے. یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں. اول یوں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق یعنی 7 راستے بنائے ہیں. مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ان سے 7 آسمان مراد ہیں. 7 طرائق ان کو یا تو اس لیے فرمایا کہ 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، یا 7 طرائق اس لیے فرمایا کہ ان میں فرشتوں کے آنے جانے کے 7 راستے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دعویٰ فرمایا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. پھر ہر مخلوق کے لاکھوں کروڑوں افراد ہیں. صرف انسانوں کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 700 کروڑ انسان پیدا فرمائے ہیں. انسان صرف ایک مخلوق ہے، اور ایک مخلوق کے 700 کروڑ افراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک فرد سے غافل نہیں ہے. چاہے وہ انسان شہر میں رہتا ہو یا کسی جنگل میں رہتا ہو یا کسی دیہات میں رہتا ہو یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کسی انسان سے غافل نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ باقی کسی مخلوق کے کسی ایک فرد سے غافل نہیں ہے، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوں. اللہ تعالیٰ کسی ایک مخلوق کے ایک فرد سے بھی غافل نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے، ہم سے بے خبر نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے غافل ہو گئے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے دور ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، ہمیں کسی لمحے تنہا نہیں چھوڑتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر میری طرف 1 قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم چلتا ہوں. اگر بندہ میرے پاس میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اگر بندہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں غافل ہو گئے؟ ثانیاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا. خاص مقدار کا اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ ہم نے خاص مقدار میں پانی برسایا. اگر اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ پانی برسا دیں تو وہ سیلاب بن جاتا ہے، جانوروں کو، انسانوں کو، کھیتوں کو نقصان ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پانی کم برسائیں تو اس سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا جس سے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں ہوتا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پانی کا ایک بہت بڑا حصہ تالابوں میں اور ندیوں میں جمع ہو جاتا ہے جس سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. انسان بھی پانی پیتے ہیں، جانور بھی پانی پیتے ہیں، اور انسان اپنی دوسری ضرورتیں بھی اس سے پوری کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کے ختم کرنے پر بھی قادر ہیں. کہ جو پانی دریاؤں میں، سمندروں میں جمع ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو 1 سیکنڈ کے اندر اس پانی کو ختم فرما دے.
اللہ تعالیٰ اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو پانی زمین کے اندر ہے اس پانی کو بھی خشک کرنے پر، ختم کرنے پر قادر ہے۔ تو پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پانی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ برسائیں گے۔ اور ثالثاً یوں فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا فرمائے۔ ان کھجور اور انگوروں کے باغ میں تمہارے لیے منافع ہیں۔ ایک نفع تو یہ ہے کہ تر و تازہ مال ہے، تر و تازہ پھل ہیں، درخت سے توڑو اور کھاؤ، میٹھا بھی ہے، مزیدار بھی ہے، صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کھجوروں اور انگوروں کو خشک کر لو، یہ میوے بن جائیں گے، اگلی فصل تک تمہارے استعمال میں رہیں گے۔ انگور سے منقع اور کشمش تیار ہو جائے گی اور کھجور سے چھہارے تیار ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصُبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے ایک درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔ اس سے زیتون کا درخت مراد ہے۔ اس کو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ یعنی برکت والا درخت فرمایا ہے، اور سورۃ التین میں اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ درخت بڑے منافع اور فوائد کا درخت ہے۔ دو فائدے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرما دیے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا تیل بہت نافع ہے، بہت سے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو سالن کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں روٹی ڈبو کر سالن کی جگہ کھا سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر زیتون کا درخت ملک شام میں ہوتا ہے، اور ملک شام ہی میں طور پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے مصر جاتے ہوئے آگ دیکھی تھی۔ آگ لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔